السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ویڈیو موصول ہوئی غیر مقلد کی۔ ایک کذاب انسان تھا جس نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھی، اور اس نے ایک حدیث پڑھی، اس میں کہا کہ 3 مرتبہ جو ہے اس میں ذکر کیا کہ نبی علیہ السلام نے رفع دین کیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، یہ السنن الترمذی ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اس پر تخریج کی ہے ناصر الدین البانی غیر مقلد نے۔ اس میں دیکھیں انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا اردو ترجمہ بھی ساتھ مل جائے گا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو وہ نماز بتاتا ہوں جو کہ نبی علیہ السلام کے پیچھے ہم نے پڑھی، جو کہ نبی علیہ السلام نے پڑھی۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جو نماز پڑھی اس میں کیا تھا، میں یہ مفہوماً عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اس میں کیا تھا کہ پہلی مرتبہ آپ نے رفع دین کیا، اس کے بغیر آپ نے بعد میں پھر رفع دین نہیں کیا، جبکہ اس نے کہا 3 بار کا ذکر ہے، حالانکہ 3 بار کا ذکر تو حدیث میں ملتا ہے، چوتھی بار بھی یہ لوگ رفع دین کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تقریباً کل ملا کے 4 سے 5 بار، 8 سے 10 بار یہ غیر مقلدین کا رفع دین بنتا ہے، جبکہ کسی حدیث سے بھی، یعنی 4 رکعتوں میں یہ رفع دین کرتے ہیں، کسی حدیث سے بھی 4 رکعتوں میں رفع دین ثابت نہیں ہے۔ 2-3 کو اکٹھا کریں تو شاید مل جائے گا، اس طرح تو بہت سارا ہے، پھر ہم اور بھی لائیں گے، سجدوں میں رفع دین بھی لائیں گے، ٹھیک ہے، پھر یہ لوگ نہیں کریں گے، پھر بھی مسئلہ بنے گا۔ وہ بھی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ بھی صحیح روایت ہے، پھر مسئلہ بنے گا۔ پھر ہم شرح معانی الاثار سے عبداللہ بن عمر کی روایت پیش کریں گے، وہ رفع دین ترک کا ہے، ٹھیک ہے، اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو ہے پہلی بار رفع دین کرتے، اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے، پھر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے، پتہ نہیں کریں گے کیا یہ لوگ۔ بڑے افسوس کی بات ہے، اس مولوی نے اپنے سر پر قرآن رکھ کے کہا کہ جناب اعلیٰ نبی علیہ السلام نے رفع دین کے بغیر نماز نہیں پڑھی، اور 3 بار اس نے ذکر کیا، جو کہ اہل حدیث کا منہج ہے، نام نہاد اہل حدیثوں کا منہج ہے۔ اس منہج کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن جو ہے اس میں سر پر رکھ کر اور قرآن کی قسم کھا کے، اور حشر کا بھی اس نے حوالہ دیا کہ یہ ہے وہ ہے، اس طرح بڑے دعوے ہیں۔ میں ویڈیو شارٹلی لگاؤں گا، کیونکہ تقریباً 2 منٹ کی ویڈیو ہے، میں اس کو شارٹلی کروں گا۔ اگر ہم اس کو شارٹلی نہ کریں تو پھر جو ہے وہ کاپی رائٹ آ جاتا ہے، اس لیے ہمارا بھی مسئلہ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بڑا افسوس ہوا یہ دیکھ کے، حالانکہ ناصر الدین البانی خود غیر مقلد ہے، وہ اس روایت کو، جو ہم احناف کی روایت ہے ترک رفع دین کی، کہ ہم پہلی بار رفع دین جو ہے وہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، اور نبی علیہ السلام نے کیا، اس کے بعد پھر رفع دین نہیں کیا، نماز مکمل کر لیا آپ نے، یہ حدیث موجود ہے۔ لیکن اس کذاب نے قرآن کی قسم کھا کر، جناب علیہ یہ سب کہہ کر ایک کذاب ہونے کا جو ہے ثبوت دیا ہے۔ اللہ ہمیں جو ہے ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین۔ صرف ایک روایت بیان کر کے اس کے بعد سارا جو ہے جھوٹ بولتا ہے، سماعت کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو پوری حقیقت دکھائیں گے اس ویڈیو میں، آپ اس کو ساری دیکھیں اس گے۔ وقت میں آپ کے سامنے حاضر، قرآن پاک میرے ہاتھ میں، رب اکبر کی قسم ہے، 400 سے زیادہ حدیث ہے رفع الیدین کی، کہ پیغمبر نماز شروع کرتے، رکوع جاتے، سر اٹھاتے، 2 رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے اٹھتے ہوئے رفع الیدین فرمایا کرتے تھے۔ اس کے بغیر میرے پیغمبر نے کبھی نماز ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر۔ جیسا کہ آپ نے سنا اس کذاب کا بیان، یہ ایک کذاب مولوی ہے، غیر مقلد اہل حدیث خود کو کہنے والا، 400 سے اوپر روایتیں بتا رہا ہے کہ رفع دین کی روایتیں ہیں، تو 814 روایتیں ترک رفع دین کی ہیں، یہ علامہ ذہبی صاحب نے ایک کتاب لکھی ہے، اور ساتھ ہی میں نے ایک سکین لگایا ہے مختصر سنن ابی داؤد کا، تو یہ سلمان الخطابی صاحب نے لکھی ہے۔ تو اس میں دیکھیں کہ یہ 819 نمبر پر کیا کہتا ہے، فقال ابن قیم، ٹھیک ہے، اس کے بعد یہ نیچے دوسری لائن پہ دیکھیں تو وہ قال حاکم خبر ابن مسعود و عاصم بن کلیب خرج حدیث فی صحیح، یہ صحیح سے نظر نہیں آ رہی، تو کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے؟ اس حدیث کو 52 محدثین نے صحیح لکھا ہے، عبداللہ بن مسعود والی روایت کو، جو کہ صرف پہلی بار رفع دین کرنے کی روایت ہے۔ یہ احناف کی جو ہے ایک دلیل ہے بہت بڑی، تو انشاءاللہ ہم اس پر مزید آپ کو دوسری کتب بھی دکھائیں گے جو اس پر لکھی گئی ہیں۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، سنت الامام القبلتین فی ترک رفع دین، علامہ ابو ظفر القادری بکھروی دامت برکاتہ العالیہ، انہوں نے لکھی ہے، اس میں دیکھیں یہ رفع دین کی مکمل بحث ہے، اور غیر مقلدین سے بھی انہوں نے ترک رفع دین ثابت کیا ہے، اور علماء کرام، بہت زیادہ علماء کرام، جیسے کہ ثناء اللہ یہ احمد شاکر ہو گیا، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، امام علاء الدین ہو گئے،
محدث ابو جعفر احمد بن طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ہو گئے، امام مالک، امام اللہ علی قاری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ غیر مقلدین کے بھی مولوی ہیں، عبد القادر، ٹھیک ہے، ثناء اللہ، اس کے بعد عبداللہ سندھی، یہ سارے مولوی جو ہیں ان کی ساری یہ چیزیں، احمد شاکر، یہ سارے جو ہے موجود ہیں، اور ان کو مکمل جو ہے اس پر بحث کی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں اس کتاب کو آپ ضرور خریدیں اور اس کو پڑھیں، انشاءاللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ آگے ہم آپ کو انشاءاللہ اور دکھائیں گے اس کی فراست کو مزید، یعنی اس کی فہرست مزید دکھائیں گے، جس میں آپ کافی ساری چیزیں دیکھیں گے جس میں علمی طور پر جو ہے وہ رد کیا گیا ہے، غیر مقلدین کے تمام دلائل کا علمی طور پر رد ہے۔ آپ دیکھیں گے تو بہت خوش ہوں گے انشاءاللہ عز و جل، وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے چلتے ہیں اگلے سکین کی طرف، جو کہ آپ کے سامنے ابھی ہی شو ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ جی تو یہ اسی فراست کا سنت القبلتین فی ترک رفع دین کی اگلی جو ہے وہ صفحہ نمبر 5 ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام نیموی، امام بخاری، امام علاء الدین مصطفی، امام بدر الدین عینی، حافظ محمد قاسم اور حافظ ابن حجر اسقلانی، علامہ عابد سندھی، علامہ وسیع احمد محدث اور شبیر احمد عثمانی۔ اس کے بعد غیر مقلد شمیر احمد سیالکوٹی، غیر مقلد ڈاکٹر شریف منصور بن عوام، محدث فقیہ سید محمد مرتضیٰ زبیدی، علامہ محمد سنبھلی۔ نیچے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کا نام بھی موجود ہے۔ اس طرح محدث عبدالعلی امین، علامہ حسین سلیم اسد، مولانا محمد صدیق نجیب آبادی، یہ مکمل چیزیں دیکھتے جائیں، امام بصیری تک، امام نسائی تک، امام ذہبی تک، امام عبد الرزاق تک جو ہے یہ ساری چیزیں آپ دیکھتے جائیں گے۔ اس میں 40 اسناد ہیں۔ یہ 40 اسناد کس کی ہیں؟ یہ حدیث عبداللہ بن مسعود کی ہیں۔ آگے پھر اس کی مطابقت اور شواہد بھی دیکھیں، اور کتنے سارے علماء کرام نے اس حدیث کو جو ہے نقل کیا ہے اور صحیح کہا ہے، یہاں تک کہ غیر مقلدین کے علماء نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ یہ مکمل جو ہے تفسیر میں اس کی جو ہے فراست میں نے آپ کو بتا دی ہے، یعنی آپ کو یہ دکھا دیا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز ڈسکس کی گئی ہے۔ تو آپ یہ ساری چیزیں دیکھتے جائیں، اور اس میں مکمل راویوں کی بحث بھی موجود ہے، اور امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی تدلیس کا جو یہ لوگ ایشو بناتے ہیں، ان کی ان والی روایت کا، اس کا بھی مکمل جواب اس کتاب میں موجود ہے۔ میں کہتا ہوں اس کتاب والے علامہ صاحب نے، علامہ بکروی صاحب نے، ابو اسامہ ظفر القادری صاحب نے کمال کر دیا ہے۔ یہ ایک ہی نام ہے، انہی کا نام ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے جائیں، یہ آن والی روایت امام عبد الرزاق بھی لیتے ہیں، ابو یعلا بھی لیتے ہیں، ابن حبان بھی لیتے ہیں، طبرانی بھی لیتے ہیں، مسند حمیدی والے امام عبد بن حمید بھی لیتے ہیں۔ جی تو چلتے ہیں سنت امام القبلتین فی ترک رفع دین کی جلد نمبر 2 یعنی حصہ نمبر 2 کی طرف۔ تو اس میں بھی یہ آپ ٹاپک دے سکتے ہیں مکمل، یہ مکمل غیر مقلدین کا عمل جو ہے، یہ خود کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور اس کی مثالیں ساری، اور رفع دین کا جو ہے وہ ثبوت، اور اس کی رفع دین کرنے کے جو دلائل ہیں ان کا تحقیقی جائزہ، یہ مکمل اس میں موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، اور منسوخ یہ سب چیز موجود ہے۔ جی تو یہ اس کا اگلا حصہ ہے، صحیح بخاری اور رفع دین، فقہ الحدیث، نماز میں رفع دین نہ کرنے کا دلیل، بخاری پر اعتراض، یہ ساری چیزیں آپ اس کو دیکھتے جائیں، اور میں کہتا ہوں بڑا مزہ آئے گا اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو۔ جی یہ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شرح معنی الاثار ہے۔ یہ حدیث نمبر 1323 دیکھ لیں، عبداللہ ابن عمر والی، کہ وہ پہلی رکعت میں رفع دین کرتے تھے، اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس حدیث کو، مزید میں دکھاتا ہوں، آگے چلیں۔ جی آپ کے سامنے یہ دوسری کتاب ہے، مختلف الحدیث بین المحدثین والاصولین فقہ۔ دوسرے نمبر پر دیکھیں اور پہلا نمبر پر دیکھیں کہ وما رواہ طحاوی فی شرح معنی الاثار، یہی عبداللہ ابن عمر والی روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اوپر عبداللہ بن مسعود والی روایت کو نقل کرتے ہیں۔ آپ ان دونوں روایتوں کو دیکھ لیں ایک بار۔ آئیں چلیں اگلی کتاب پر چلتے ہیں، اور جز المسالک موطا امام مالک، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ دیکھیں 9 نمبر پہ اس روایت کو دیکھ سکتے ہیں آپ، والسند الصحیح کیا ہے؟ ان مجاہد قال صلیت خلف ابن عمر یکن یرفع یدہ الا فی تکبیر الاولی، ٹھیک ہے، اس کو صحیح روایت کہا جا رہا ہے، مطلب اس کی سند صحیح ہے۔ یہ دوسری کتاب ہے عمدۃ القاری شرح فی صحیح بخاری، اس میں بھی دیکھیں یہ عبداللہ بن عمر اور مجاہد والی روایت کو جو ہے صحیح کہا گیا، آپ اس کی مکمل وضاحت دیکھ سکتی ہیں، مسلم کی شرط پر اس روایت کو صحیح کہا گیا ہے۔ تو سکین تو ہمارے پاس بہت زیادہ تھے، لیکن وقت کی قلت ہے، تو مزید انشاءاللہ آپ گوگل پہ اس روایت کو نیچے میں دے دوں گا، عبداللہ ابن عمر کا طریق۔
عربی میں، تو آپ اس کو جا کے سرچ کریں گے، ان پر جتنے بھی اعتراضات ہیں غیر مقلدین کے، ان تمام کے جواب گوگل پہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، ہم لائے ہیں دوسری ایپیسوڈ اس حوالے سے جو ایک غیر مقلد نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں اس نے قسم کھائی تھی۔ تو یہ دیکھیں، النہایۃ المقتصد کتاب ہے، اس میں وہ رفع دین کے حوالے سے کہتے ہیں کہ اختلاف ہے، پھر وہ عبداللہ بن مسعود کی روایت کو نقل کر کے کہتے ہیں کہ یہ روایت کیا ہے، حسن درجہ کی ہے۔ اس نے کہا نبی علیہ السلام رفع دین کے بغیر نماز ہی نہیں پڑھی، 3 بار اس نے ذکر کیا، جبکہ یہاں حسن روایت جو ہے صحابہ جو ہے وہ پہلی بار رفع دین کرتے تھے، اس کے بغیر پھر رفع دین نہیں کرتے تھے۔ اب اس نے قسم کھائی ہے قرآن مسجد میں بیٹھ کے، اب کیا بنے گا اس کا؟ صوف، عید، کوئی نماز نفلی، سنت، تہجد، تراویح، کوئی نماز پیغمبر نے زندگی پر ایک نہیں 2-4 دن کی بات نہیں، جب بھی آپ نے نماز پڑھی رفع الیدین کے ساتھ پڑھی، آپ نے ایک زندگی پر رکعت نہیں پڑھی جس میں رفع الیدین نہ کیا ہو۔ بڑا جھوٹ اس نے بول دیا۔ ہم نے پیچھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کیا، اس نے کہا نبی علیہ السلام کو میں نے دیکھا ایسے نماز پڑھتے ہوئے۔ ٹھیک ہے، آگے چلیں، یہ سجدوں میں رفع دین کا ذکر ہے، یہ آپ کے سامنے باب رفع دین للسجود۔ ٹھیک ہے، سجدوں میں رفع دین جو ہے نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، ایسے سمجھیں۔ یہ رفع دین سجدوں میں کیوں نہیں کرتے بھائی؟ اس کے بعد حضرت نافع سے یہ جو جز الرفع دین ہے کتاب، اس میں دیکھیں کہ حضرت نافع سے روایت ہے کہ ابن عمر ہر کسی کو ہر اونچ نیچ میں رفع دین کرتے نہ دیکھتے تو اس کو کنکریاں مارتے۔ یہ تو ہر اونچ میں رفع دین کرتے نہیں ہیں، یہ تو تقریباً 4 مقامات پر رفع دین کرتے ہیں اہل حدیث صاحب۔ اس پر عمل کون کرے گا جی؟ اس پر کون عمل کرے گا؟ ان حدیث پر کون عمل کرے گا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہیں رفع دین والی، جہاں کہیں کس جگہ پہ 3 جگہ ذکر ہے، کس جگہ پہ 2 جگہ ذکر ہے، وہ تو روایات ہی مضطرب ہیں۔ اور پھر شرح معنی الاثار میں ان کا جو فعل ہے ان کے قول کے خلاف جا رہا ہے، آپ کس پر عمل کریں گے ہیں؟ یہ بھی اب آپ کے ذمہ ہے۔ آگے چلیں جی، شرح معنی الاثار میں 137 حدیث یہ جو جس پر ہم نے نشان لگایا ہوا ہے، اس میں دیکھیں، کہتا ہے رأیت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یرفع یدیہ اولا تکبیرہ ثم لا یعد قال روایت ابراہیم و شعبہ۔ یہ مکمل دیکھیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بھی کیا کرتے تھے؟ پہلی تکبیر میں رفع دین کیا کرتے تھے، اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے، جبکہ وہ تو کہہ رہا تھا نبی علیہ السلام نے ایک بار بھی رفع دین کے بغیر نماز نہیں پڑھی، وہ بھی 3 بار کا ذکر کر کے کہہ رہا ہے۔ 3 بار مقصود کیوں کر رہا ہے؟ کسی ایک روایت میں بھی جو ہے یہ خود 4 بار رفع دین کرتے ہیں، کسی ایک روایت میں 4 بار اکٹھا رفع دین ملتا ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ حدیث تو ان کے اپنے عمل کے خلاف جا رہی ہے۔ کیا کریں گے اس کا یار؟ جی تو اگلے سکیم کی طرف چلتے ہیں، مقدمات ابن رشد۔ اس میں کیا ہے؟ قال وقال امام مالک لا اعرف رفع دین فی شیء من تکبیر اولا الا فی خفض ولا فی رفع الا فی افتتاح الصلاۃ یرفع یدیہ شیئا خفیا مرات ذلك۔ اب یہ دیکھ لیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں تو اس کے علاوہ رفع دین کو جانتا ہی نہیں مگر پہلی بار، یعنی پہلی دفعہ اول دفعہ جو رفع دین کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تو میں رفع دین کو جانتا ہی ہوں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خود جو ہے وہ ایک بار رفع دین کیا کرتے تھے تکبیر اولا میں، اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے، جیسا کہ ہم احناف کرتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پہلی بار رفع دین کے قائل ہیں، اس کے بعد نہیں کرتے تھے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کی طرف اس میں دیکھ لیں، یہ 2471 نمبر، حدثنا وکیع عن شریک عن جابر، اس روایت کو دیکھ لیں، یرفعان ایدیہما اذا فتحنا ثم لا یعودان۔ یہ مکمل جو ہے مطلب روایت جو ہے کہ نبی علیہ السلام، یہ حضرت علقمہ سے روایت ہے کہ رفع دین صرف پہلی بار۔ اسی طرح نیچے دیکھیں تو جہاں ہم نے نشان لگایا ہے قال عبد المالک و روایت شعبی و ابراہیم وان اسحاق لا یرفعون ایدیہم الا جبین یفتحون الصلاۃ۔ تو یہ مکمل اس کے اوپر بھی پڑھ لیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی قول جو ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں، المصنف عبد الرزاق میں بھی وہی موجود ہے کہ امام مالک فرماتے ہیں کہ رفع دین کو میں جس کو جانتا ہوں وہ پہلی بار ہی ہے، اس کے علاوہ میں کسی رفع دین کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر کی جو روایات پیش کی جاتی ہیں ان میں بھی ان کا اپنا جو ہے وہ عمل ثابت نہیں ہوتا، ان کے اپنے عمل کے خلاف ہے۔ اور دوسری بات کہ عبداللہ ابن عمر والی روایت بھی ان کے عمل کی دلیل نہیں ہے بلکہ ان کے عمل کی مخالفت ہے۔ وہ 4 جگہوں پر رفع دین کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر والی روایت میں جو ہے 3 جگہوں پر رفع دین ہے۔
تیسری رکعت میں رفع دین ہے، چوتھی رکعت میں رفع دین کا ذکر نہیں ہے، جبکہ اہل حدیث چوتھی رکعت میں بھی رفع دین کرتے ہیں۔ ہم آگے دکھاتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے، ہم دکھاتے تو یہ ہیں عبداللہ ابن عمر، شرعی احکام کا انسائکلوپیڈیا، یہ غیر مقلدین کی کتاب ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ کہتا ہے مٹھی سے زائد داڑھی کا کاٹنا بالکل غلط ہے۔ عبداللہ ابن عمر کی جو روایت پیش کی جاتی ہے وہ ان کا اپنا عمل ہے، اور ان کا عمل دین میں دلیل نہیں بنتا، صحابی کا اپنا قول اور عمل دلیل نہیں بنتا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اور عمل اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تقریر بیان کریں اور وہ دلیل ہے، صحابہ کا اپنا عمل اور قول دلیل نہیں۔ جب یہ دلیل نہیں تو اس کی گنجائش کیسے ملی؟ اب یہ دیکھ لیں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ جب رفع دین کی بات آتی ہے تو عبداللہ ابن عمر کی اپنی دلیل کو، اپنے موقوف حدیث کو پیش کرتے ہیں، ان کے اپنا جو ہے قول کو اور عمل کو پیش کرتے ہیں۔ ہم اگر جناب اعلیٰ شرح مانی الاثار سے پیش کریں تب بھی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب جب مٹھی کی بات آئی، جب اپنی بات آئی تو کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کا قول ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے، یہ دین میں دلیل ہی نہیں ہے، کمال ہو گئی ہے جی۔ تو اگلا سکین رفع دین کے حوالے سے نور العین جو ان کی کتاب ہے ظافر زبیر علی زئی کی، کہتا ہے یہ ساری مکمل بحث کرنے کے بعد ہم نے اس کو مختصر پڑھنا چاہیں گے، بلکہ یہ جب بھی کلام کرتا ہے تو وہی کی زبان میں کلام کرتا ہے۔ مقام غور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہشات اور رائے کی پیروی بھی لازم قرار نہ پائے تو پھر کسی اور شخص یا امام کی ذاتی آراء کس طرح دین میں بن سکتی ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اچھی اطاعت فرما دیتا ہے، من یطع رسول فقد اطاع اللہ۔ اب دیکھیں نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ان کی رائے اور خواہشات جو ہیں وہ لازم نہیں ہیں، ان کی پیروی ضروری نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسے کہہ رہا ہے، یار سوچنے والی بات ہے۔ ارے نبی علیہ السلام کی رائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے قرآن بن جاتی ہے، آپ نبی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، کمال کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے 12 جگہوں پہ اپنی رائے دی اور اللہ نے قرآن اتار دیا، یہ سب دوست احباب جانتے ہیں، اور یہاں نبی علیہ السلام کی رائے کوئی حجت نہیں ہے، دیکھ لیں ان کے کام۔ مسئلہ طلاق کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے عبد المتین اور جو لطیف اسری ہے کیا کہتا ہے، کہتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت کی طرف لوٹنا جو ہے وہ کفر ہے۔ اب دیکھیں یہاں مقابلہ کرا کے، تقابل کرا کے، میں طلاق کے حوالے سے بات نہیں کرنا چاہتا، 3 طلاق کے حوالے سے الحمدللہ اہل سنت نے بہت کام کیا ہے، اور اس پر رسالہ جات موجود ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں ان چیزوں کو بھی۔ لیکن دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سنت کی طرف لوٹنا کفر ہے، تو عبداللہ ابن عمر کی سنت کی طرف جب رفع دین کی بات آتی ہے تب آپ کو یہ چیز یاد نہیں آتی۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے زیادہ فقی عالم دین ہے عبداللہ ابن عمر سے، اور نبی علیہ السلام کی زیادہ صحبت اختیار کرنے والے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے ایسا کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی، لیکن تمہارے ہاں تو صحابہ کا قول اور فعل حجت ہی نہیں رہا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کا قول اور فعل حجت نہیں رہا، تم لوگوں نے تو حدیث کا بھی انکار کر دیا۔ بتائیں ہوتا کیا ہے، نبی علیہ السلام کا قول جو ہے اور فعل جو ہے وہ ہوتا کیا ہے، حدیث نہیں ہوتی، اب اس کا بھی انکار ہو گیا اس میں۔ دیکھیں ان کے کام دیکھیں، یہ ہمیں نماز سکھائیں گے، ہمیں دین سکھائیں گے، جو خود دین سے باہر نکلے پڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ اس کی ایک اور کتاب ہے طریق محمدیہ، یہ بھی اہل حدیثوں کی ہے۔ حنفیوں کو یعنی بھائی کہتے ہوئے اور مشورہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے فعل کو ہم کیا مانیں گے، بعض مسائل میں تو فاروق اعظم سے بھی غلطی ہوئی ہے، واضح اور صاف صاف موٹے موٹے مسائل میں ان سے غلطی ہوئی ہیں، حضرت فاروق اعظم سے غلطی ہوئی ہیں، اور 1400 سال بعد یہ سیدنا فاروق اعظم کی غلطیاں سدھارنے آئے ہیں۔ کام دیکھیں ان کے، اللہ اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین ثم آمین جی۔ تو اب آتے ہیں آخری بات کی طرف، نماز نبوی، یہ بھی غیر مقلدین کی کتاب ہے۔ کہتا ہے وہ لوگ جہالت کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جو ان کے خلاف زبان دراز کرتے ہیں، چونکہ امام اعظم ابو حنیفہ ائمہ سے ہیں جنہیں دین اسلام کی حفاظت کے لیے کوششیں فرمائیں۔ تو اب یہ غیر مقلدین خود ہی امام اعظم ابو حنیفہ پر جو ہے طعن و تشنیع کرتے ہیں، اور اپنی ہی زبان سے یہ خود جاہل ہو گئے ہیں۔ اور رفع دین کے حوالے سے ہمارا موقف سن لیں، جو رفع دین کرتا ہے ہم اسے بھی برا بھلا نہیں کہتے، اور جو نہیں کرتا ہم اسے بھی برا بھلا نہیں، ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، کیونکہ 4 ائمہ میں سے 2 رفع دین کرنے کے قائل ہیں، 2 نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم تو کسی کو برا بھلا نہیں کہتے۔ لیکن یہ طعن و تشنیع اور ہمیشہ تفرقہ بازی اہل حدیثوں کی طرف سے پھیلی ہے، اللہ میں ان کے شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین جی۔ آج حصہ نمبر 3 یعنی ایپیسوڈ نمبر 3 چل رہا ہے۔ تو رفع دین کے حوالے سے امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری اور فقہاء کرام جو ہے تکبیر تحریمہ کے بعد رفع دین کرتے تھے، اس کے بعد رفع دین نہیں کرتے تھے۔ تو اختلاف کی بنا پر جو ہے اہل مدینہ کا عمل بھی یہی تھا، امام مالک کا عمل بھی یہی تھا، ابن مسعود برا بن عازب والی روایت تھی، یعنی صرف تکبیر تحریمہ کے وقت رفع دین تھا، اس کے بعد رفع دین نہیں تھا، جبکہ اس نے مکمل طور پر رفع دین کی جو ہے نفی کر دی ہے۔
تو کیا کہیں گے برا بن عازب رضی اللہ عنہ کو اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو؟ قیامت والے دن یہ کہہ رہا تھا میں کہ ان کے گروان سے پکڑوں گا جو رفع دین نہیں کریں گے۔ قیامت والے دن ہاتھ تمہارا گریبان میرا ہوگا، اور اگر میں سچی بات کہہ رہا ہوں اور آج کے بعد تم میں سے جو رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھے اور اس پر مت آئے تو سن لینا گریبان اس کا ہوگا، ہاتھ میرا ہوگا، مجھے قسم رب اکبر کی۔ اب مجھے نہیں سمجھ آتی تھی کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہے گا، کل کو معاذ اللہ الیاذ باللہ یہ صحابہ کرام کا بھی گربان جو ہے وہ پکڑے گا۔ مسند ابی حنیفہ میں بھی یہی روایت موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی روایت کہ نبی علیہ السلام نے پہلی بار رفع دین کیا، اس کے بعد رفع دین نہیں کیا، اور یہ حدیث کیا ہے؟ بس سند صحیح ہے۔ 52 علماء کرام نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ آگے چلیں مرکات المشاۃ المصابی میں، اس میں بھی وہی چیز موجود ہے، عبداللہ بن مسعود والی روایت ہے، فاسناد صحیح۔ اب دیکھیں ترک رفع دین کے حوالے سے یہ ہم نے کچھ حدیثیں جو ہیں لے ہیں، وہی روایت ہے جو جامع ترمذی میں موجود ہے، عبداللہ بن مسعود والی، سنن نسائی میں موجود ہے، سنن ابی داؤد میں موجود ہے، مشکات المصابی ناصر الدین البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ اتنی ساری جگہوں پہ یہ حدیث موجود ہے اور یہ صحیح ہے۔ تو آگے چلتے ہیں رفع دین کے حوالے سے۔ مسلم میں سلام پھیرتے وقت رفع دین ہے، اور سجدے میں جاتے رفع دین ہے، سجدے سے سر اٹھاتے رفع دین ہے، دونوں سجدوں کے درمیان کھڑے ہونے کے رفع دین ہے، تکبیر اولیٰ میں ہر تکبیر میں اور ہر اونچ نیچ میں رفع دین ہے، اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع دین ہے، رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھتے وقت بھی رفع دین ہے۔ یہ کس رفع دین کو مانے گے مجھے بتائیں، یہ سارے اور رفع دین کیوں نہیں کرتے؟ تلخیص الحبیر کے حوالے سے یہ روایت لے ہیں، اور عبداللہ بن مسعود والی روایت کو جو ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، اور یہ دیکھ لیں نیچے والا جو انڈر لائن ہم نے کیا، فی صحیح و ترمذی حسن ہو، یہ حدیث بھی حسن ہے، صحیح ہے، وہی حدیث ہے عبداللہ بن مسعود۔ تو آگے چلتے ہیں نور العینین فی رفع دین، حافظ زبیر علی زئی کی کتاب ہے۔ کیا کہتا ہے کا آخری بات، قال ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن مسعود کی اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں، وَلَوْلَا هَذَا بِخَبْرِ لَكَانَ رَفْعُ الْيَدَيْنِ، کہ اگرچہ یہ حدیث نہ ہوتی تو ہر جھکنے، بلند ہونے، تکبیر اور تمہید کے وقت رفع دین فرض ہوتا۔ المحلی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 88۔ اب اس کو غور کریں، وہاں سے نیچے باطل استدلال جو کر رہا ہے، خیر ہم نے اس کے فہم کو نہیں لینا، تو ابن حزم ماتے ہیں کہ رفع دین کرنا فرض ہو جاتا، باقی انہوں نے چیزوں کی نفی نہیں کی۔ اگر کہتے ہیں کہ ابن مسعود والی روایت نہ ہوتی تو رفع دین فرض ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابن مسعود کی روایت ثابت ہے۔ اوپر جو کہہ رہے ہیں کہ ابن مسعود کی روایت جو ہے وہ ثابت نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں، ثابت شدہ نہیں ہے، تو یہاں ابن حزم نقل کر کے فرما رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود کی روایت ثابت ہے، اور ہر جھکنے، بلند ہونے، تکبیر اور تمہید کے وقت رفع دین کیا جاتا، لیکن یہ لوگ تو ایسا کرتے ہی نہیں ہیں، سوائے 3 مقامات کے۔ چوتھا مقامات پہ یہ جو رفع دین کرتے ہیں حدیث سے ثابت نہیں، حدیث سے صرف 3 مقامات پہ ثابت ہے، وہ بھی عبداللہ ابن عمر کا جو قول ہے وہ فعل کے خلاف۔ تو آگے چلتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح نماز کا صحیح طریقہ نماز۔ تو یہ رئیس ندوی صاحب ہیں، انہوں نے لکھی ہے، کہتے ہیں یہاں میرا مقصد جو ہے لگانے کا سجدوں کے جو درمیان رفع دین ہے اس کے بارے میں ہے۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار نبی علیہ السلام کرتے تھے اور خود حضرت ابن عمر بھی کرتے تھے، اور کبھی کبھار نہیں کرتے تھے۔ آگے یہ اپنی طویل پیش کرتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں سجدوں کے درمیان والا جو رفع دین ہے وہ مستحب ہے، یہ وغیرہ مؤکدہ سنت ہے جس کا کبھی کبھار بلکہ بسا اوقات چھوڑ دینا جائز ہے۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ مستحب عمل کو چھوڑ دینا جائز ہے، یعنی چھوڑنے پر گناہ نہیں، اگرچہ یہ حدیث موقوف ہے، یعنی صرف فعل ابن عمر ہے۔ ابن عمر والی روایت جو یہ پیش کرتے ہیں بخاری سے، دوسری کتاب حوالے سے، تو یہ خود کہہ رہے ہیں اگرچہ یہ حدیث موقوف ہے، یعنی کہ فعل ہے ابن عمر کا۔ آگے میں اس کو ڈسکس نہیں کروں گا، آگے اس نے اپنی طرف سے چھوڑی ہیں، تو ہمارا جو اصل مدت تھا وہ یہ تھا کہ مستحب عمل کبھی کبھار کر لیتے اور کبھی کبھار چھوڑ دیتے ہیں، یعنی چھوڑنے پر گناہ نہیں اور کرنے پر ثواب ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، اب میں بتاتا ہوں رفع دین کیا ہے کرنا۔ جی، تو یہ آپ کے سامنے فتاوی علم اہل حدیث ہے، اس کی جلد نمبر 2 ہے۔ تو آئیے اس فتویٰ میں رفع دین کے بارے میں جب پوچھا گیا تو کیا بتایا گیا، یہ آپ کے سامنے سکرین موجود ہے، رفع دین سنت ہے یا جائز یا ثابت۔ تو اس کے نیچے لکھتے ہیں یہ 1 نمبر حاشیہ پہ، اگر چھوڑے رفع دین کو پس وہ حسن ہے، اور اگر کرے رفع دین کو پس مذائقہ نہیں، یعنی رفع دین چھوڑ دے تو اچھا ہے، اگر کرتا ہے تو کچھ حرج نہیں ہے، یعنی مذائقہ نہیں۔ تو آئیے آگے دیکھتے ہیں مجموعہ فتاوی ابن باز کا، یہ کیا کہتا ہے۔ یہ تمام بحث کرنے کے بعد اینڈ میں کہتا ہے وَذَلِكَ كُلُّ مُسْتَحَبُّ وَسُنَّةٌ، یہ تمام کیا ہے، یہ تمام کا تمام سنت اور مستحب ہے، وَلَيْسَ بِوَاجِب، کہ واجب نہیں، وَلَوْ صَلَّى وَلَمْ يَرْفَعْ
صحت صلاۃ، یعنی کہ اگر کوئی رفع دین نہیں کرتا تب بھی اس کی نماز درست ہے۔ آگے چلیں، یہ مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ ہیرانی کا ہے، اس میں وہ کیا کہتا ہے یہ دیکھیں، یہاں سے وسوء رفع یدہ او لم یرفع یدہ لا یقضی ذالک الامام یہ مکمل روایت کرنے کے بعد کیا کہتا ہے اگر کوئی رفع دین کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یعنی امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی یہی ہے کہ اگر کوئی رفع دین کے بغیر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز درست ہوگی، یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوئے۔ اور اکثر علماء کرام کے نزدیک جو ہے ایسے ہی ہے، یعنی کہ وہی بات آ گئی کہ یہ ایک مستحب عمل ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی غنیۃ الطالبین میں فرماتے ہیں کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل وہ ہوتا ہے کرنے پر ثواب اور نہ کرنے پر گناہ نہیں ہوتا۔ اتنے سارے صحابہ کرام سے ہم نے ثابت کیا کہ وہ ترک رفع دین کے قائل تھے، تو مولوی نے کہا کل میرا گربان پکڑ لینا، تو انشاءاللہ مولوی تیرا گربان انشاءاللہ صحابہ کرام پکڑیں گے جو ترک رفع دین کے قائل ہیں۔ آگے چلیں، یہ فتاوی ثنائیہ ہے، یہ 578 نمبر اور 579 نمبر ہے۔ یہ کیا کہتا ہے چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع دین کرنے میں کسی فرق کو بھی اختلاف نہیں، حنفیہ بھی مانتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کیا مگر منسوخ کہتے ہیں۔ آگے پھر یہ وضاحت کرتے ہوئے کیا کہتا ہے، عبداللہ بن مسعود والی روایت کو کہتا ہے کہ یہ درجہ حسن کی روایت ہے، اور جناب عالی اس کے بعد کہتا ہے اس سے منسوخ ثابت نہیں ہوتا۔ اور اینڈ میں پتہ کیا کہتا ہے، اینڈ میں یہ دیکھیں، رفع دین ایک مستحب امر ہے جس کے کرنے پر ثواب ملتا ہے اور نہ کرنے سے نماز کی صحت میں کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اس جھوٹے انسان نے جو کہا آپ نے سن لیا، اور اب دیکھیں یہ اس کا اپنا مولوی بھی اس کا گرباں پکڑے گا انشاءاللہ۔ چلتے ہیں اگلے فتویٰ کی طرف، فتاوی نظیریہ۔ اس میں یہ فتاوی نظیریہ جو ہے ابن عباس اس سے مکمل بحث کرتے ہوئے کیا کہتا ہے رفع دین اور ترک رفع دین دونوں ثابت ہیں، اور رفع دین کرنا مستحب عمل ہے۔ ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں، یہ جلد اول میں ہے اور صفحہ 444 میں ہے، یہ آپ کے سامنے آ گیا، یہ دیکھیں جی۔ یہ کہتا ہے قصہ المختصر رفع دین کا ثبوت اور عدم ثبوت دونوں مروی ہیں، اختلاف سے وجوب کی نفی نہیں ہو سکتی، اس کے عدم یعنی کہ جو ہے ثابت نہیں ہوتی، تو عبداللہ ابن عمر کا رفع دین نہ کرنا اس کے مستحب ہونے کے منافی نہیں ہو سکتا ہے کہ ابن عمر نے کبھی خیال نہ کیا ہو۔ تو یہ کیا کہتا ہے رفع دین کرنا اور نہ کرنا یہ ہے دونوں ثابت ہیں، اور اگر عبداللہ ابن عمر جو ہے نہیں کرتے تھے، یعنی عبداللہ بن مسعود یا عبداللہ ابن عمر شرمانی الاثار میں جیسے روایت موجود ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر بعد میں چھوڑ دیا یا نہیں کیا، میں اپنے الفاظ میں وضاحت کر رہا ہوں، تو مستحب کو منافی نہیں ہے، مستحب تو ہے نا، یہ بھی مستحب مان رہا ہے۔ جیسا کہ آپ نے یہ سارا کچھ جانا، یہ دارقطنی میں بھی اس طرح کی روایت موجود ہے، تو ہم تو کہتے ہیں کہ یہ ایک جو ہے رفع دین کرنا مستحب عمل ہے، اور جو رفع دین کرتا ہے ہماری طرف سے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہمارے 4 بڑے ائمہ کرام ہیں، فقہاء کرام ہیں، ان میں سے 2 رفع دین کرنے کے قائل ہیں اور 2 رفع دین کرنے کے قائل نہیں ہیں، لیکن وہ اس کو مستحب عمل سمجھتے ہیں، فرض واجب نہیں سمجھتے جس طرح ان لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ اور ہم تو ان میں سے جناب اعلیٰ جو بھی جس طرح عمل کریں ہم تو اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں، اور ہم اس پر بحث نہیں کرتے، ٹھیک ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے، ہم اس کو کچھ بڑا مسئلہ نہیں سمجھتے، کیونکہ ہمارے 4 اماموں سے جو ہے کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے، اور ہم اس پر فساد بھی برپا نہیں کرتے۔ لیکن یہ غیر مقلدین یہ انہوں نے ایمان اور کفر کا مسئلہ سمجھ رکھا ہے، حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے، صرف یہ شر پسند لوگ ہیں اور شر پھیلاتے ہیں، اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، آمین۔ مجھے لگتا ہے جلدی میں نے درود شریف کو شارٹ پڑھ دیا، تو میں دوبارہ پڑھتا ہوں، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔